نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ مؤمنون کی آیت نمبر 115 تا آیت نمبر 118۔ سورۃ مؤمنون کی یہ آخری آیتیں ہیں اور بڑی برکت اور فضیلت والی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک مصیبت زدہ شخص پر ہوا تو آپ نے اس کے کان میں یہ آیتیں پڑھیں تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں پڑھ کر پہاڑ پر دم کرے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، یعنی پہاڑ جیسی آفت بھی ٹل جائے۔ تو یہ آیتیں ہر مسلمان کو یاد کر لینی چاہیے۔ نماز میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں یہ آیتیں، اور نماز کے علاوہ بھی ان کو پڑھتے رہنا چاہیے صبح و شام۔ ارشاد فرمایا، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، بے سود پیدا کیا ہے۔ سورۃ قیامہ میں ارشاد فرمایا، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ یہ سوچ ہی غلط ہے، بلکہ انسان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ انسان کو بالکل کھلا چھوڑ دیا جائے، وہ نہ کسی حلال و حرام کا پابند ہو اور نہ ہی نیکی و بدی میں تمیز کرنے والا ہو۔ جب وہ کسی چیز کی پابندی ہی نہیں کرے گا تو پھر اس سے باز پرس کیسے ہوگی، اس سے پوچھ گچھ کیسے ہوگی؟ اس لیے فرمایا کہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قانون کا پابند بنایا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے، کرنے کے کام بھی بتا دیے، نہ کرنے کے کام بھی بتا دیے، اور پھر روز قیامت محاسبہ بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جو قانون عطا فرمایا تھا زندگی گزارنے کا، کس حد تک اس قانون کی انسان نے پابندی کی ہے۔ بلکہ صرف انسان ہی کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے سب کچھ بیکار محض پیدا نہیں فرمایا ہے۔ یعنی کہ پوری کائنات کی تخلیق اور کائنات کو پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے، کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی گئی۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی تخلیق بے مقصد ہے تو پھر اس کے محاسبے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی پھر اسے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹائے جانے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ خیال تمہارا غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ ہر چیز کی جو تخلیق ہوئی ہے، کائنات کی جو چیز اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی منشا اور حکمت کے مطابق پیدا فرمائی ہے۔
اور اللہ رب العزت نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، بے فائدہ انسان کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ اور پھر جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے تو اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا، باز پرس بھی ہوگی انسان سے، اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر دو طاقتیں، دو قوتیں رکھی ہیں، ایک قوت ملکیت ہے اور ایک بہیمیت ہے۔ ملکیت سے فرشتوں جیسی پاکیزہ خصلتیں مراد ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی و انکساری اور نیاز مندی، عدل و انصاف کا قیام، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا، ریاضت کرنا اور بری باتوں سے، خود غرضی سے، کمینی باتوں سے اجتناب کرنا، یہ چیزیں شامل ہیں۔ جبکہ بہیمیت میں کھانا پینا، خواہشات کی تکمیل، اپنے جسم کو بنانا سنوارنا، اولاد پیدا کرنا، آرام اور راحت کے لیے سامان اپنے لیے مہیا کرنا، یہ چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو گویا انسان ملکیت اور بہیمیت کی کشمکش کا نام ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں صفت ملکیت غالب آئے اور بہیمیت مغلوب ہو۔ اور پھر اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح پالتو جانور ہیں، مثلاً گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ بکری ہے، یہ جب تک گھاس کھاتے رہیں گے، چارہ کھاتے رہیں گے تو ان کا بہیمی مزاج درست رہے گا، وہ کام بھی صحیح کرتے رہیں گے، دودھ بھی دیتے رہیں گے۔ اور اگر پھر یہی پالتو جانور، گھریلو جانور، گائے بھینس بھیڑ بکری وغیرہ اگر گھاس کھانے کے بجائے گوشت کھانے لگیں تو پھر یہ چونکہ ان کی فطرت کے خلاف ہوگا، اس لیے ان کا مزاج بھی بگڑے گا۔ اور اسی طریقے سے جو درندے ہیں ان کی جو خوراک ہے وہ گوشت ہی ہے، وہ گوشت کھاتے رہتے ہیں، تو جب تک وہ گوشت کھاتے رہیں گے ان کا مزاج ٹھیک رہے گا۔ اگر شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ گوشت کھانے کے بجائے وہ بھی گھاس چرنے لگیں تو پھر ان کا مزاج بگڑ جائے گا۔ اسی طرح انسان کے مزاج کی مثال ہے کہ جب تک انسان پاکیزگی اختیار کرے گا، اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا، اپنے فکر کو پاک رکھے گا، اپنی سوچ کو پاک رکھے گا، تو اس کا ملکی مزاج بالکل ٹھیک رہے گا۔ اور جو ہی وہ نجاست، تکبر، خود غرضی، ظلم وغیرہ کو اختیار کرے گا تو اس کا مزاج پھر بگڑ جائے گا، اور پھر اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ بھی غلط ہی نکلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ملکیت اور بہیمیت کا مزاج عطا فرمایا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے انسان میں مکلف بننے کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے۔ چونکہ یہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے تو اس لیے تو قرآن پاک جیسی امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں نے تو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، مگر وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو جب انسان اس کا مکلف ہے تو پھر جزائے عمل بھی ہوگا، وہ پیدا ہوا ہے تو پھر موت کا مزہ بھی چکھنا ہوگا، اور پھر انسان کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کی پابندی بھی لازم ہوگی۔ اگر وہ اس میں ناکام رہے گا تو پھر وہ ناکام ہی تصور کیا جائے گا۔ فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بلند و برتر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہ سچے بادشاہ ہیں۔ ایسی بلند و بالا ہستی ایسے بیکار اور بے فائدہ کام کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو حکیم ہیں اور ان کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان کو مکلف بنا کر اس کے لیے ترقی کا راستہ کھول دیا ہے تاکہ وہ قانون کی پابندی اختیار کر کے اپنے لیے اعلیٰ مقام حاصل کر سکے۔ فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے، نہ کوئی نفع دینے والا، نہ کوئی نقصان پہنچانے والا، نہ ہی کوئی قادر مطلق ہے، نہ ہی کوئی علیم کل ہے۔ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی قولی، فعلی، مالی، جسمانی اور روحانی عبادت کی جائے، کیونکہ عبادت تو انتہا درجے کی تعظیم کا نام ہے، اور یہ تعظیم صرف پروردگار عالم کی ہی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے
کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ اور اس پروردگار کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ رب العرش الکریم یعنی عزت والے عرش کے مالک بھی ہیں۔ عرش کا تصور دو صورتوں میں سامنے آتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ عرش الہی بہت بڑا ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس کے مقابلے میں ایک کڑے کی سی حیثیت رکھتی ہیں جو کسی بہت بڑے میدان میں پڑا ہو۔ تو عرش عظیم تمام کائنات پر محیط ہے۔ اور عرش کا دوسرا تصور وہ یہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی سلطنت کے مالک ہیں، ایسی سلطنت جو ساری کائنات اور اس سے جو نظر نہیں آتی اس سے بھی آگے تک محیط ہے۔ تو جس مالک الملک کی سلطنت اتنی وسیع ہے وہ اپنے وفاداروں کو انعام بھی دیں گے اور غداروں کو سزا بھی دیں گے۔ آگے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنی حاجات رکھتا ہے، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کسی مشرک اور کافر کے پاس کفر و شرک کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، سورۃ بقرہ، کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ یہی ایک جاہلانہ دلیل ہے جو ان کے پاس ہوتی ہے۔ اور کبھی اگر ایسا ہو کہ آباء و اجداد خود بے عقل اور بغیر ہدایت کے ہوں تو پھر ان کے راستے پر چلنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا سوائے بے عقلی کے اور کیا کہلا سکتا ہے۔ اور اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ رب العزت کی ربوبیت، الوہیت کی کروڑوں دلیلیں زمین پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اور اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اگر انسان مشاہدات قدرت میں غور و فکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آ جاتی ہے، اور ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے۔ سورۃ مؤمنون میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 23 میں کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی تعلیم تھی تمام انبیاء کرام کی، اور یہی تعلیم ہے جو سارے صلحاء علماء دیتے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نہ کوئی مشکلیں حل کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی حاجتیں پوری کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی موت سے ہمکنار کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی بیماری سے شفا دے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ترقی دے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ترقی سے تنزلی دے سکتا ہے۔ یہ سارے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے اختیار میں ہیں۔ تو فرمایا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ایسے کافر و مشرک کا حساب اس اللہ کے پاس ہے۔ جب وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو پھر اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے دنیا میں جاہلانہ دلیل کی بنیاد پر شرک کا راستہ اختیار کیا تھا، اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہ تھی۔ جب وہ وہاں پر حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا تو پھر پکڑ میں آئے گا۔ فرمایا انہو لا یفلح الکافرون، بے شک کفر کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے، کامیابی نہیں پا سکیں گے۔ جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، رسالت، قیامت کے دن کا، آسمانی کتابوں کا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا اور فرشتوں کا انکار کیا تو وہ پھر کافر بن جاتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے پھر اس کے لیے ناکامی ہوا کرتی ہے۔ سورت کے ابتدا میں جو پہلی آیت تھی وہاں تھا قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے فلاح پا گئے، اور پھر ان کی صفات بیان کی گئی تھی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ انہو لا یفلح الکافرون، اللہ تعالیٰ کافروں کو فلاح سے ہمکنار نہیں فرمائیں گے، کافروں کو فلاح نصیب نہیں ہوگی۔
فرمایا وقل رب اغفر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح دعا کریں کہ اے میرے پروردگار ہمیں بخش دیجئے، ہماری غلطیوں ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، ورحم اور ہم پر رحم فرما دیجئے، اپنی رحمت نازل فرما دیجئے، ہمیں کسی آزمائش ابتلا یا بدعقیدگی میں مبتلا نہ کرنا، کفر و شرک سے ہمیں بچائے رکھنا اور ہماری حالت پر رحم فرما دینا، کیونکہ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آپ ہی سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں، آپ سے بڑھ کر مہربان کوئی نہیں ہے۔ یہ آخری آیت بہت بڑی فضیلت کی حامل ہیں۔ جو آخری آیات جن کے تحت آج درس ہو رہا ہے، پہلے شروع میں بھی عرض کیا کہ علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان آیت کو صبح و شام پڑھ لینا چاہیے، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم 2 مرتبہ تو پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے سورۃ مؤمنون مکمل ہوئی، آگے سورۃ نور ہے، اس کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔